الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا رسول ولا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم نورانی قاعدے کا جو ہے پہلے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس نورانی قاعدے کو احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے پڑھیں گے اور تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور جتنا اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے اتنا ہی مضبوط ہم قرآن مقدس کو پڑھ سکیں گے۔ اس لیے میرے پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے یا دیکھے گا، تو میرے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس انسان نے بھی دہرانا ہے۔ تو اب میں شروع کرتا ہوں نورانی قاعدے کی۔ آج ہم تختی نمبر 1 پڑھیں گے۔ تختی نمبر 1 کی کچھ ضروری چیزیں میں پہلے سمجھا دیتا ہوں کہ اگر ہم نے کسی کو پڑھانا ہے یا خود پڑھنا ہے تو سب سے پہلی چیز جو ہے اس کو بہترین طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب تختی نمبر 1 کیا ہے؟ اب ہم اس سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ میں اور تعوذ اور تسمیہ پڑھتا ہوں۔ اگر کسی کو یعنی ایک دفعہ میں وہ پورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس کو کس طرح سے پڑھانا ہے وہ طریقہ میں ایک اور دفعہ بتاتا ہوں۔ جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے طریقہ یعنی اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو وہ ایک دم سے پورا درست نہیں پڑھ سکتا ہے، تو اس کو پورا درست پڑھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کو اس انداز سے پڑھایا جائے جس انداز سے میں نے ابھی پڑھا۔ میں ایک اور دفعہ اس کو دہراتا ہوں ایسے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نر نہیں کرنا ہے بلکہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح سے جب تختی نمبر 1 کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے شروع میں جو ہے ایک دعا آتی ہے، یہ بھی بچے کو زبانی یاد کرانی ہے لیکن درست یاد کرانی ہے، اور کوئی بڑا بھی ہو تو اس کو بھی چاہے کہ اس کو درست طریقے سے پڑھے۔ اب یہ دعا کیا ہے؟ رب یسر۔ اب اگر کسی بچے کو پڑھانا ہے تو کس طرح سے پڑھانا ہے؟ رب یسر الگ الگ کر کے، تاکہ وہ درست پڑھ پائے۔ تو ایک دفعہ اس کو الگ الگ کر کے پڑھانا ہے، پھر اس کو مکمل پڑھانا ہے۔ ایک دفعہ میں اس کو پورا پڑھتا ہوں، پھر میں اس کو الگ الگ کر کے پڑھتا ہوں۔ جیسے کہ رب یسر ولا تعسر
وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ وَبِكَ نَسْتَعِينُ يَا فَتَّاحُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ یہ تو بڑے کو انسان اس طرح سے پڑھائے گا تو وہ تو پڑھ لے گا، لیکن اب اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو اس کو کیسے پڑھانا ہے، اس کو اس انداز سے پڑھانا ہے، اور خود بھی اس بچے نے کیسے پڑھنا ہے، اس کو ذرا ملاحظہ کریں۔ رب یسر ولا، پھر رکنا ہے، پھر تعسر، پھر وتمم، پھر تھوڑی دیر رکنا ہے، بالخیر، اس کے بعد وبک نستعین۔ یہ میں چھوٹے بچوں کے لیے یہ طریقہ بتا رہا ہوں ان کو کیسے پڑھانا ہے۔ یا فتاح، اس کے بعد رب زدنی علما، اور ان کو درست کرانا ہے، اور اگر ایک دفعہ ان کو یاد ہو گیا پھر ان کو دوسری دفعہ پورا یعنی بہترین طریقے سے ان کو پڑھانا ہے، پھر جس طرح سے انسان بڑے کو پڑھاتا ہے کہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ میرے سامنے جو طلبہ بیٹھے ہیں یہ بھی غور سے سنیں کہ اسی انداز سے آپ نے تو قاعدہ مکمل کیا ہے، لیکن اسی انداز سے جب بھی کسی کو پڑھانا ہے تو اسی انداز سے پڑھانا ہے۔ اس کے بعد تختی نمبر 1، لیکن جب پڑھانا ہے تختی نمبر 1 اس کو بھی ذرا درست طریقے سے پڑھنا ہے، جیسے کہ تختی نمبر 1 مفردات۔ اگر ہم پڑھیں گے تختی نمبر 1 بچہ سمجھے گا یہ یوں ہی ہے کچھ نہیں، بلکہ اس کو بھی درست پڑھنا ہے۔ تختی نمبر 1 مفردات۔ اب مفردات کے معنی کیا ہے، بچے کو اسی وقت سمجھانا ہے کہ مفردات کا مطلب کیا ہے۔ اکثر اساتذہ کیا کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں لیکن مفردات کا معنی بچے کو نہیں بتاتے ہیں، بچے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بہت ساری جگہوں پر میں پڑھانے کے لیے گیا، کئی جگہ پر امتحان لینے کے لیے گیا تو یہ چیز سامنے آئی کہ بچوں کو تختی نمبر 1 کا نام معلوم ہے لیکن پتہ ہی نہیں ہے کہ تختی نمبر 1 ہے کیا، اس کا مطلب ہے کیا۔ اس لیے بچے کو کیا کرنا ہے، پڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کا معنی بھی بتانا ہے، ہر تختی کا مطلب بتانا ہے یہ تختی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ مفردات کا مطلب ہے الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کچھ بچے جو ہوتے ہیں ان کو اردو نہیں سمجھ نہیں آتی، ان کو کہنا ہے کہ یہ جو یعنی باکس بنا ہوا ہے اس کے اندر علیحدہ الف لکھا ہوا ہے، دوسرا باکس بنا ہے اس کے اندر با الگ لکھا ہوا ہے، تیسرا باکس بنا ہے اس کے اندر تا الگ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ الگ الگ جو لکھا ہوا ہے، یہ علیحدہ علیحدہ جو لکھا ہوا ہے اسی کو مفردات کہتے ہیں۔ ایک یعنی حرف علیحدہ ہے، دوسرا حرف بھی علیحدہ، تیسرا حرف بھی علیحدہ ہے، تو اس کا مطلب ہے اسی کو مفردات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک بچے کو سمجھانے کا طریقہ یہ ہے۔ تو اب میں ایک دفعہ اس کو اس اوپر سے اعوذ باللہ سے ہی مفردات تک دوبارہ دہراتا ہوں، اب اس کو غور سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ اس کے بعد تختی نمبر 1 مفردات، الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں۔ یہ یہاں تک مکمل ہوا، بس اسی انداز سے بچے کو پڑھانا ہے۔ اس کے بعد اب ہم حروف کو شروع کریں گے، جب تک نہ الف سے یا تک بچے کو حروف درست ہو جائیں تب تک آگے سبق نہیں جانا ہے۔ اس کو غور سے سنیں، جو طلبہ سامنے بیٹھے ہیں اس کو غور سے سنیں۔ الف الف نہیں کرنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، الف، کیا کرنا ہے، الف۔ اسی طرح سے آگے آئے گا با با۔ اب جو ہے اگر ہم کو معلوم نہیں کہ کون سا حروف کہاں سے نکالنا ہے، اس کا آسان طریقہ یہ ہے
یہ جو مثال کے طور پر ہم با پڑھ رہے ہیں، با کے اوپر ہم نے جزم لگانی ہے، کیا لگانی ہے؟ جزم لگانی ہے، اور اس سے پہلے ہم نے حمزہ لانا ہے اور اس کے اوپر حرکت لگانی ہے، زبر۔ تو جیسے کہ حمزہ با زبر، اب آخری آواز جہاں رکے گی وہی اس کا مخرج ہے، وہی اس حروف کا مخرج ہے۔ اسی طرح سے حمزہ تا زبر ات، حمزہ سا زبر اس، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب جہاں پہ آخری آواز رکے گی وہیں پر اس حروف کا مخرج ہے، تو اس چیز کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اب میں دوبارہ پڑھتا ہوں اس کو، الف با تا سا صا، الف با تا سا۔ تو ہم اس ویڈیو کے اوپر جو ہے کوشش کریں گے اس پیج کا جو ہے فوٹو لگانے کی، تاکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو بھی یہ ویڈیو دیکھے گا اس نے غور سے میرے دہرانے کے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے اور میری باتوں کو غور سے سننا ہے۔ اس کے بعد جیم جو ہے، جیم تھوڑا موٹا پڑھنا ہے، جیسے کہ جیم جیم۔ اس کے بعد ح کو جو ہے حلق سے نکالنا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے نکالنے کا۔ اگر بچے کو نہ نکلے تو اس کو تھوڑا سا یعنی اس طرح سے کہنا ہے، اس طرح سے نکالنے کی کوشش کرے وہ۔ ٹھنڈا سانس جس طرح سے انسان لیتا ہے اسی انداز سے ح کو پڑھنا ہے، جیسے کہ اس طرح سے کوشش کرنی ہے، اور اس کی جتنی ہم مشق کریں گے اتنا الف با درست ہو جائے گا ہمارا۔ میں جو ٹھنڈا سانس لے رہا ہوں اس طرح سے پڑھنا ہے ہا کو۔ اس کے بعد کھو، کھر کھر کی آواز نہیں آنی چاہیے، بلکہ اس کو صاف پڑھنا ہے، اس کو صاف ادا کرنا ہے۔ کھو کھو کھو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے دال کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور جیم کو بھی تھوڑا لمبا کر کے پڑھنا ہے، جیم۔ اس کے بعد اس کے بعد کھو، اور اس کے بعد دال حروف آ رہا ہے، دال دال نہیں کرنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ دال، دال پر آواز کو لیکن لمبا کر کے پڑھنا ہے اس کو، جیسے کہ دال۔ اس کے بعد ذال، ذال، ذال کو نرم پڑھنا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں بچے کو تو نرم پڑھ، تو وہ کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں زبان کو باہر نکال۔ بعض اوقات کیا کرتا ہے کہ ذال پڑھتے پڑھتے ذال پہلے زبان کو اتنا باہر لاتا ہے، یا کیا کرتا ہے ذال پھر باہر زبان لاتا ہے، نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے اس کو اس طرح سے نہیں کہ، بلکہ اس کو کہنا ہے اس طرح نرم پڑھ، اور بچے کو قاعدے کی طرف نہیں بلکہ استاد کے منہ کی طرف دیکھنا ہے، تاکہ استاد کیسے پڑھتا ہے اسی طرح سے بچہ پڑھے گا، جیسے کہ ذال ذال، اور ل نہیں ہونا چاہیے، ذال دال ذال۔ اسی طرح سے رو، رو نہیں کرنا ہے، یہ آواز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ رو رو رو، ٹھیک ہے؟ والی آواز نہیں ہونی چاہیے پڑھنے میں۔ اسی طرح سے زا کو سخت پڑھنا ہے تھوڑا، زا زا زا۔ اب میں ایک دفعہ اس کو اوپر سے دہراتا ہوں نیچے تک، سارے میرے ساتھ ساتھ دہرائیں گے۔ الف با تا سا جیم ح کھو دال ذال رو زا۔ اللہ تبارک و تعالی جتنا ہم نے یہ سبق پڑھا اس کو یعنی درست اس اتنے سبق کو درست پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو مشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اگر آپ لوگ اس اتنے سبق کو مشق کریں گے انشاءاللہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ قرآن پاک کو ایک وقت آئے گا کہ آپ قرآن پاک کو درست پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب کوشش کرنی ہے ہر روز ان سبقوں میں جڑنے کی۔ آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ورتل القرآن ترتیلا اس طریقے سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین کہا ہے ان کو، یعنی استاد کو بھی اور شاگرد کو بھی۔ اس لیے ہم سب لوگ قرآن پاک کو صحیح سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔